صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، سنیں صحیح بخاری کی حدیث. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. اس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کے رسول سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو فرشتے آ گئے، ملائکہ آ گئے، آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے. تو کچھ بولے فرشتے کہ تمہیں معلوم ہے یہ سوئے پڑے ہیں؟ فرشتوں نے کہا سوئے پڑے. تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے. سبحان اللہ. تیسرا تعارف کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا اندازہ لگائے. یہ تعارف ہو رہا ہے کہ آپ کی ذات کیا تھی، کیا شان تھی آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو چیز اللہ پاک نے نبی پاک کو ظاہر کرنا چاہیے وہ ظاہر کر دی، ہمارے سامنے ہے. جو ظاہر نہیں کی وہ پوشیدہ ہے. ہم اس طرح بھاگتے ہیں جو پوشیدہ ہے. اللہ اکبر. اس پہ مناظرے، اس پہ جھگڑے، اس پہ دین بنا لیے اپنے. یعنی کتنی فضول باتوں میں گھسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ضرورت کے مطابق تھی آپ کا تعارف کرا دیا کہ آپ کی ذات گرامی کیسی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ لیکن وہ جو آپ کی پوشیدہ باتیں رکھی ہیں ہم ادھر بھاگتے ہیں. اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اس پہ فرقے بن رہے ہیں، اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ چاہتا تو وہ بتاتا ہر چیز. تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں آدھے فرشتے آپ سوئے ہوئے ہیں، آدھے فرشتے کہتے ہیں نہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو وہ آدمی ہے، یہ تو وہ ذات ہے کہ جو ہے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، سوتی ہیں، اور دل جاگتا ہے. وہ نیند کیسی؟ یہ تو جاگتے ہیں، دل جاگتا ہے ان کا. یہ تعارف کرایا پہلے. تو پھر فرمایا کہ ان کی مثال ہم بتاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک مکان بنے اور اس مکان کے اندر دسترخوان بچھے. ایک مکان بنے اور اس کے اندر ایک دسترخوان بچھے. پھر ایک دائی کو یا دعوت دینے والے کو بھیجا جائے کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ، آؤ بھائی اس مکان میں آؤ اور دعوت کھاؤ. اور وہ دعوت دینے والا جا کے دعوت دے لوگوں کو آؤ. وہ لوگ جو دعوت کو قبول کر لیں گے وہ اس مکان کے اندر داخل ہو جائیں گے اور وہ دسترخوان پہ کھائیں گے، مرغوبات کھائیں گے. تو فرمایا وہ مکان جنت ہے. اور وہ دائی بلانے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ فرشتے بتا رہے ہیں، تعارف ہو رہا ہے. آپ دعوت دینے آئے اور جو اس مکان میں آ گیا، یعنی جس نے آپ کی اتباع اختیار کر لی، جس نے آپ کی اتباع اختیار کر لی وہ جنت میں پہنچ گیا اور مال کھائے گا الحمدللہ دسترخوان. اور جس نے آپ کی اتباع کو چھوڑا، آپ کی فرمانبرداری کو چھوڑا، آپ کی سنتوں کو چھوڑا، اتباع سنت کو ہوتی ہے نا، چھوڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ بھی. تو ایسی جس نے بلایا تھا آئے نہیں، ان کو نہ گھر میں داخل ہو سکیں گے، نہ جنت میں آ سکیں گے، اور نہ اللہ کے دس ان کو کوئی فضان پہنچے گا. تو میرے بھائیو، کوئی ایمان اور اسلام ہی نہیں ملتا نبی پہ اتباع کے بغیر، تو انسان ولی کیسے بن جائے گا؟ مجھے بنایا ولایت کیسے مل جائے گی؟ اللہ کا نیک بندہ کیسے بن جائے گا؟ ہاں ابھی تو اسلام اور ایمان ہی نہیں اس کا صحیح بن رہا، کیونکہ اتباع ہی نہیں اس کی زندگی کے اندر. پتہ ہی نہیں اس کو کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ہم نے یہ معلوم کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا. وہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہمارا، ہے ہی نہیں اسٹینڈرڈ. جبکہ فرمایا اسی حدیث میں، اس لیے ثابت یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ کسوٹی ہے. سمجھتے ہیں کسوٹی؟ میجرمنٹ کرنے کے لیے، یعنی جانچنے کے لیے کہ ہم صحیح ہیں غلط ہیں. آپ کی ذات گرامی ہے، آپ کی ذات کی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. جب ہم آپ کی طرف جائیں گے نہیں، اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں رکھیں گے نہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا ہم کیسے. مثال یہ کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں تو میں دیکھوں کہ اس میں سنت ہے یا نہیں ہے، آپ کی اتباع ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر فوراً چھوڑ دو. آپ کہیں ساری دنیا کر رہی ہے، کہ ساری دنیا نہیں، ایک اور دنیا ہے وہ بھی کرے، ہم یہ کریں گے جو نبی پاک نے کیا تھا. حسن بصری تھے نا، تو رابعہ بصری بھی تھی. پھر دونوں بصرہ کے تھے، دونوں جو تھے اللہ کے ولی تھے، اور دونوں صاحب کرامت تھے اور اعلیٰ درجے کی ولایت رکھنے والے تھے. کم نہیں تھے ایک دوسرے سے، مقابلہ چلتا تھا دونوں. تو دونوں ایک جگہ کہیں تھے. حسن بصری نے کیا کیا؟ دریا کے کنارے تھے، رابعہ بصری بھی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مسلح کو پھینکا پانی کے اوپر چلتے دریا پہ، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی.
بڑی کرامت دکھائی، ماشاءاللہ ولی تھے، کرامت جائز ان کی. تو راوی بصری نے کیا کیا، انہیں اپنے مسئلے کو ہوا میں چھوڑا اور ہوا میں چھوڑ کے اڑ کے مسئلے پہ نماز پڑھنا شروع کر دی. دونوں نماز پڑھنے کے بعد راوی بصری آئی، کہتے شیخ بڑی کرامت دکھائی تو نے، واہ کمال کر دیا، پانی کو مسئلے کو کھڑا کر دی، اور بڑی کرامت میں نے دکھائی کہ میں ہوا میں اڑی، تیرے سے اوپر تھی میں، لیکن نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے. میں تجھے دکھاتی ہوں، میں اڑی تھی نا، دیکھ مکھی اڑ رہی ہوا کے اندر، مکھی اڑ رہی، یہ جو چھوٹا سا مچھر ہے یہ بھی اڑ رہا ہے، تو تو نے کیا کمال کر دیا. اچھا مطلب میں نے کیا کمال کر دیا، میں ہوا میں اڑی تھی نا، اور تو جو پانی پہ تھا، دیکھ مچھلی تیر رہی، تو نیچے تیر رہی ہیں، کتنے جانور تیر رہے ہیں، تو تیرا کیا کمال تھا. فرمایا کمال دکھانا ہے تو تبع سنت کا کمال دکھا، کہ کوئی فعل بھی ہمارا سنت کے خلاف ہے، یہ کمال ہے. سنت انسان کو استقامت ہو جائے. الحمدللہ زندگی کے ہر پہلو، یہاں کیا کرتے تھے، نبی لوگ سوتے کیسے تھے، کس طرح آتے تھے، کس طرح داخل ہوتے تھے، کیسے جوتے اتارتے تھے، کیسے آپ سنبھال رکھتے تھے، کیسی نمازیں تھیں، جماعت کا کیا اہتمام تھا، جماعت کے لیے کیا حکم ہے، کس طریقے صحابہ کو دیکھے